بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی، ویسے تو یہ راگ الاپتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اس قسم کے دعوے مرزا جیلمی سادہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مرزا جیلمی نے بہت ساری بے بنیاد روایات بیان کر رکھی ہیں، اور پھر بالخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزام لگانے کے لیے اس نے بہت ساری کمزور، بے بنیاد بلکہ جھوٹی روایات بیان کی ہوئی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے ایک روایت بیان کی ہے، پہلے خود مرزے کی زبان سے آپ وہ روایت سن لیں۔ ابو سفیان نے کوشش بھی کی کہ حضرت علی کو پمپ کیا جائے، اس حوالے سے ابھارا جائے کہ یہ بنو ٹائم کے جو اس سے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا گیا ہے، تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تو مسلمان ہوا ہے تب بھی اسلام کا دشمن ہے، جب کافر تھا تب بھی اسلام کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تو پہلے بھی اسلام کا دشمن تھا، یعنی اسلام لانے سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کا دشمن ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ روایت بیان کر دی، لیکن حوالہ نہیں دیا۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمیں یہ روایت دو سندوں کے ساتھ ملی ہے۔ ایک سند مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر ہے 4524، لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو الشعثاء الکندی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ التاریخ الکبیر میں کیا ہے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ الجرح والتعدیل میں کیا ہے، لیکن اسماء الرجال کی ان کتابوں میں اس کی توثیق کہیں نہیں ملتی۔ اس روایت کی ایک اور سند مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، لیکن وہ سند منقطع ہے، کیونکہ اس میں یہ واقعہ نقل کرنے والا ہے ابن ابجر راوی، یعنی ابن ابجر یہ واقعہ نقل کرتا ہے، اور یہ راوی وہ ہے جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی سرے سے نہیں پایا، بلکہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تبع تابعی شمار کیا ہے۔ تو جب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس نے یہ روایت کیسے سنی ہے؟ وہ راوی مجہول ہے۔ جب سند منقطع ہے تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت جعلی ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اسی بنیاد پر مرزے نے ایک روایت کو جعلی کہا ہوا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں کچھ سخت الفاظ کہے، تو اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزے نے جو بات کی ہے وہ ذرا آپ سن لیں۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی۔ ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا، حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا۔ حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیلی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی۔ کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے اسلم، لیکن چونکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں نہیں آیا تھا، تو اس بنا پر مرزے نے کہا، بنیاد یہ بنائی
کہ چونکہ اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، اب اس نے کیسے بات سنی ہے ہمیں نہیں معلوم، اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم مان لیتے، لیکن وہ تابعی ہے۔ جب ایک تابعی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بھی ہے، لیکن چونکہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھا، اس بنیاد پر یہ روایت مرزے کے نزدیک صحیح نہیں، بلکہ مولانا اسحاق صاحب نے اس کو جعلی کہا، اور مرزے نے بھی کہا کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، یعنی یہ روایت جعلی ہے مرزے کے نزدیک بھی۔ تو اسی طرح ابن ابجر جو راوی ہے اس روایت میں جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزے نے بیان کی ہے، یہ ابن ابجر تو بہت بعد کا ہے، اسلم سے بھی بہت بعد کا ہے۔ جب اسلم کی روایت معتبر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جعلی ہے، تو پھر ابن ابجر کی روایت کہاں سے صحیح ہو گئی؟ بہرحال اس روایت کی 2 سندیں ہمیں ملی ہیں اور دونوں سندیں ہی صحیح نہیں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کر دی ہے۔ اب ایک کمزور اور بے بنیاد روایت کا سہارا لے کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن بنانا کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے؟ جبکہ ادھر خود مرزا یہ اصول بیان کرتا ہے کہ کسی عام مومن پر بھی بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام لگانا درست نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں۔ تو کیا مرزا جہلمی کی ہاں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ اتنا حق بھی نہیں ہے جتنا ایک عام مومن کا حق مرزا جہلمی اپنے اوپر سمجھتا ہے؟